اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ یوسف ایک چھوٹے سے لڑکے تھے۔ ان کے 11 بھائی تھے اور یوسف بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے، اور یوسف بہت ذہین بھی تھے، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے سب بھائیوں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے انوکھا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج، چاند، یہ سبھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ننھے یوسف بہت حیران ہوئے۔ وہ اس خواب کو نہ سمجھ سکے، کیوں کر ستارے، سورج اور چاند ایک آدمی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ننھے یوسف اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنا عجیب خواب سنایا۔ کہنے لگے، ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سبھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یوسف، اللہ تمہیں برکت فرمائے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ یہ خواب علم اور نبوت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ یقیناً وہ اللہ تجھ پر اور یعقوب کے خاندان پر انعام فرمائے گا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ تھے۔ وہ لوگوں کے مزاج سے واقف تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شیطان کیسے غلبہ پاتا ہے، وہ کس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہ بتانا، یقیناً وہ آپ کے ساتھ حسد کریں گے اور تیرے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنی ماں سے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں جیسا کسی سے پیار نہیں کرتے تھے۔ دوسرے بھائی یوسف بنیامین سے حسد کرتے اور ناراض رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ابو یوسف اور بنیامین سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کمزور بچے ہیں، اور ہم سے زیادہ یوسف بنیامین جیسا پیار کیوں ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم طاقتور جوان ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ یوسف ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ جب بھائیوں نے خواب سنا تو سخت ناراض ہوئے۔ ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ ایک دن بھائی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے کہ یوسف کو مار ڈالو یا کسی دور دراز جگہ میں پھینک آؤ، تب تمہارے ابو صرف تمہارے ہو جائیں گے اور ان کا پیار صرف تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان میں سے ایک بولا، نہیں، بلکہ اسے سریرا کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی مسافر سے لے جائے گا۔ اور اس تجویز پر سب بھائی متفق ہوئے۔ جب سب نے اس تجویز پر اتفاق کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کے بارے میں بہت تشویش رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی یوسف کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پیار نہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام یوسف کو بھائیوں کے ساتھ کہیں بھیجا نہیں کرتے تھے۔ یوسف بھی اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ ہی اکیلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے، دور نہیں جاتے تھے۔ اور بھائی بھی یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شرارت کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے پیارے اور چھوٹے بھائی ہیں، ہمیں ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ بھائی تو ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں، بھلا ہم کیوں نہ جائیں، اکٹھے کھیلیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ باہر بھیجیں تاکہ یہ کھائے پیے اور کھیلے، ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بزرگ، دانش مند اور دھیمے مزاج والے تھے۔ وہ یوسف کا اپنے سے دور رہنا پسند نہیں کرتے تھے، یوسف کے بارے میں خوفزدہ رہتے تھے۔ اس لیے اپنے بیٹوں سے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے بے خبر رہو گے۔ وہ بولے، کبھی نہیں، اسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، جبکہ ہم طاقتور اور جوان بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی، وہ سب جنگل کی طرف چلے گئے۔ یوسف کو جنگل کے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے ننھے یوسف پر ترس کھایا
نہ بوڑھے حضرت یعقوب پر۔ یوسف چھوٹے بچے تھے تو ان کا دل بھی چھوٹا تھا۔ وہ کنواں گہرا اور تاریک تھا، اس میں تنہا یوسف تھے۔ وہاں پر اللہ کریم نے یوسف کو بشارت دی کہ غم نہ کرو نہ اندیشہ، بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بڑی شان ہوگی۔ بہت جلد یہ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کے کرتوت سے انہیں آگاہ کرو گے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور آپس میں کہنے لگے، اب ہم اپنے ابا جان سے کیا کہیں گے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہمارے ابا جان کہا کرتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب انہیں یہ کہیں گے کہ ابا جان آپ نے سچ بولا تھا، وہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، کہنے لگے، جی ہاں، ہم اپنے والد سے یہی کہیں گے، ابا جان واقعی اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ان میں سے ایک بھائی بولا، اس کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک ایک مینڈا لے کر ذبح کیا اور یوسف کی قمیض لے کر اس خون میں رنگ لی۔ اب بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہمارے ابو اسے تسلیم کر لیں گے۔ وہ بھائی رات کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، ابا جان ہم آپس میں دوڑنے کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وہ اس کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہنے لگے، یہ یوسف کا خون ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ جب بھیڑیا کسی انسان کو کھاتا ہے تو وہ اسے زخمی کرتا ہے، اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے۔ یوسف کی قمیض تو صحیح سلامت ہے اور وہ خون آلود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ ایک بناوٹی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، تم نے تو یہ کہانی خود سے گھڑی ہے، مگر اب صبر ہی بہتر ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت ہی غمزدہ ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت اچھے انداز میں صبر سے کام لیا۔ بھائی گھر لوٹ آئے اور یوسف کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ بستر تھا نہ کھانا تھا۔ بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف نہ سوئے اور کسی کو بھولے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور یوسف علیہ السلام یعقوب کو یاد کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور یعقوب علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے رہے۔ یوسف کنویں میں تھے، کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا۔ جنگل ڈراؤنا تھا، رات ہو چکی تھی اور رات بہت ہی اندھیری تھی۔ اس جنگل میں ایک جماعت کا سفر وہاں سے گزر ہوا۔ راستے میں ان کو پیاس لگی تو کنویں کی تلاش میں وہ لگ گئے۔ کنواں دیکھ کر کہا تو انہوں نے ادھر ایک آدمی بھیجا کہ ان کے لیے پانی لائے۔ وہ آدمی پانی کنویں میں سے پاس آیا اور اپنا ڈھول لٹکایا اور ڈھول کھینچا، مگر ڈھول بھاری تھا۔ جب نکالا تو اس ڈھول میں ایک لڑکا تھا۔ آدمی حیرت زدہ ہو گیا، مبارک ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اسے چھپا لیا، اور جب مصر پہنچے بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگائی، اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ اس لڑکے کو کون خریدے گا؟ عزیز مصر نے یوسف کو چند کوڑیوں کے مول خرید لیا۔ تاجروں نے اسے بیچ ڈالا اور اسے پہچان نہ سکے۔ عزیز مصر یوسف کو اپنے بنگلے میں لے گئے۔ اپنی بیوی سے کہا، یوسف کو عزت و کرام سے رکھنا، یہ بڑا نونہار لڑکا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو خیانت کے لیے ورگلایا، لیکن یوسف نے انکار کر دیا اور کہا، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، میری عزت کی ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عزیز مصر کی بیوی طیش میں آ گئی اور اپنے خامد سے شکایت کر دی۔ عزیز مصر جان گیا کہ عورت جھوٹی ہے اور یہ بھی جان گیا کہ یوسف ایماندار ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بلا شبہ تو ہی غلط ہے۔ مصر میں یوسف کے حسن و جمال کا چرچا ہو گیا۔ جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا کہ کوئی انسان نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی بڑھ گئی، یوسف سے کہنے لگی، اب تو تم جیل ہی میں جاؤ گے۔ یوسف بولے، یہ جیل مجھے پسند ہے۔ چند دنوں کے بعد عزیز نے سوچا کہ یوسف کو جیل بھیج دے، مگر عزیز مصر یہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل والوں نے ہیجان لیا۔
کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے۔ یقیناً یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یوسف کے سینے میں مہربان دل ہے۔ قیدیوں نے یوسف سے پیار کیا اور ان کا احترام کیا۔ لوگ یوسف سے بہت خوش ہوئے اور ان کی تعظیم کی۔ اس کے ساتھ جیل میں 2 آدمی بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے خواب سنائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کشید کرتا ہوں۔ دوسرا بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں قیدیوں نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ ان کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے از خود بہت سے رب حاجت روا بنا رکھے تھے۔ کہنے لگے، یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام سب کچھ دیکھتے اور ہنستے تھے۔ یوسف سب کچھ جانتے تھے اور روتے تھے۔ یوسف چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ دعوت کا کام جیل میں ہو گیا۔ قیدی وعظ و نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا قیدی شفقت کے حقدار نہیں؟ کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں؟ کیا قیدی آدم کی اولاد نہیں؟ یوسف علیہ السلام جیل میں ہو کر بھی آزاد اور جرأت مند تھے۔ یوسف علیہ السلام بے سر و سامان مگر سخی دریا دل تھے۔ بلا شبہ انبیاء کرام ہر جگہ حق کا بول بالا کرتے ہیں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں خیر و بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ کل۔ صدق اللہ العظیم۔